بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ایک سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے اور اسلام دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اجر عطا فرمائے۔ سوال کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مصلح تھے؟ سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ میرے ایک رشتہ دار جو لا مذہب ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مصلح ریفارمر سے زیادہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں، البتہ انہیں وہ نیک اور غیر معمولی قابلیت کا انسان بھی سمجھتے ہیں، وضاحت فرمائیں۔ جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے خیالات متضاد ہیں۔ ایک طرف وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک آدمی بھی کہتے ہیں، جس سے لازم آتا ہے کہ وہ اس کو سچا آدمی بھی مانے، الا یہ کہ ان کی نزدیک کوئی جھوٹا آدمی بھی نیک ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوے کو جھوٹ بھی قرار دیتے ہیں کہ وہ محض ریفارمر نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک صحیح العقل آدمی ان دونوں باتوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں ایک ایسی جد و جہد اسٹرگل کرتے ہوئے گزارا ہے جس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ آپ اپنی رسالت کے مدعی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اس بات کو نہ ماننا چاہتے تھے۔ اب ایک شخص کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو ہی رویے اختیار کرنا معقول ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اگر وہ ان کو سچا آدمی سمجھتا ہے تو ان کو رسول مانے، دوسرا یہ کہ وہ اگر ان کو رسول نہیں مانتے تو معاذ اللہ انہیں بدترین جھوٹ اور فریب کا مرتکب خیال کرے۔ ان دونوں باتوں کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کرنا اور یہ کہنا کہ وہ سچے آدمی بھی تھے اور رسول بھی نہ تھے سراسر غیر معقول بات ہے۔ اس کے جواب میں ایسے لوگوں کی جانب سے زیادہ دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اصلاح کی خاطر رسالت کا دعویٰ کر دیا تاکہ وہ خدا کے نام سے وہ احکام تسلیم کرا سکیں جو وہ اپنے نام سے پیش کر کے نہ منوا سکتے تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے اس دعوے میں مخلص تو تھے مگر حقیقت میں رسول نہ تھے بلکہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ رسول ہیں۔ ان میں سے پہلی بات جو شخص کہتا ہے وہ میرے نزدیک اخلاقی حیثیت سے بڑا خطرناک آدمی ہے، جس سے ہر شریف انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اس خیال کا تجزیہ کریں تو صریحاً یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے نزدیک نیک مقصد کے لیے برا طریق کار اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ قابل وقعت ریسپیکٹیبل ہے۔ اس وجہ سے وہ ایسے آدمی کو مصلح اور نیک آدمی سمجھتا ہے جس نے اس کے خیال میں محض اصلاح کرنے کے لیے نعوذ باللہ دعوی رسالت جیسا عظیم الشان فریب گھڑ لیا ہو۔ اس طرح کی گھٹیا نظریات رکھنے والے آدمی سے کچھ بعید نہیں کہ کل وہ کسی اچھے مقصد کے لیے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہو کسی کے ہاں چوری کر ڈالے یا کوئی جعلی دستاویز بنا لے یا کسی اور گھناؤنے اخلاقی جرم کا مرتکب ہو جائے، کیونکہ جب اس کے نزدیک ایک فریبی اس بنا پر نیک اور مصلح ہو سکتا ہے کہ اس نے اصلاح کے لیے فریب کاری کی ہے تو آخر وہ خود اچھے مقاصد کے لیے جرائم کرنے سے کب باز رہ سکتا ہے۔ دوسری بات جو شخص کہتا ہے وہ عقلی حیثیت سے اتنا ہی پست ہے جتنا اوپر والی بات کہنے والا اخلاقی حیثیت سے پست ہے۔ زیادہ سے زیادہ رعایت دیتے ہوئے اس شخص کے متعلق جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ شخص بہت بڑے مسائل پر بہت کم سوچ کر اظہار رائے کر دینے کا مریض ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس کم عقلی میں مبتلا نہ ہوتا تو کبھی اس بات کو ممکن خیال نہ کرتا کہ ایک شخص اتنا عقیل اور وہ فہیم بھی ہو کہ اسے تاریخ انسانی کے بلند ترین اور کامیاب ترین لیڈروں میں شمار کرنے سے اس کے مخالفین بھی انکار نہ کر سکیں۔ دوسری طرف وہ اپنے بارے میں 23 سال تک مسلسل اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہے اور اپنا سارا کام اس غلط فہمی کی بنیاد پر چلاتا رہے، بلکہ آئے دن قرآن کی پوری صورتیں خود تصنیف کر کے دنیا کو سناتا رہے، اور پھر بھی وہ اس غلط فہمی میں پڑا ہوا ہو کہ یہ صورتیں میرے اوپر خدا کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں۔ میرے نزدیک تو اس بات کو ممکن اور معقول سمجھنے والے آدمی کو اپنی عقل ہی مشتبہ ہے۔
اس کی عقل درست ہوتی تو وہ خود جان لیتا کہ اس طرح کی غلط فہمی صرف مجنون آدمیوں کو لائق ہوا کرتی ہے، اور کسی مجنون آدمی سے وہ کمال درجے کے مدبرانہ اور حکیمانہ کارنامے صادر نہیں ہو سکتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے ہیں۔ ترجمان القرآن 1962۔